پاکستان کے مارکا حق میں ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی. پاکستان کے افواج نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کو ایک سبق سکھایا، زندگی بھر یاد رہے گا ہندوستان کو. اور یہ کنونشنل جنگ ہم نے جیت لی الحمدللہ. مارکائے حق میں مکار دشمن کو شکست فاش دی. مسلح افواج نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا جنگ کے دوران پوری قوم مسلح افواج کے پیچھے کھڑی تھی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مارکائے حق میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی. سیاسی اور عسکری قیادت، خارجہ پالیسی سمیت تمام اہم معاملات پر ایک پیج پر رہے. پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں. حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے ریگ نہیں کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ نیو یارک اور واشنگٹن کا دورہ بہت کامیاب اور مفید رہا. اقوام متحدہ کی عمارت میں غزہ صورتحال پر اجلاس خوشائند پیش رفت ہے. صدر ٹرمپ نے مسلم ممالک پر مشتمل غزہ پر اجلاس کی صدارت کی اور پاکستان کو خصوصی طور پر مدعو کیا. یقین کامل ہے غزہ پر حالیہ اجلاس کا مثبت نتیجہ بہت جلد سامنے آئے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ جنرل اسمبلی میں غزہ صورتحال اور مسئلہ کشمیر سے متعلق بھرپور آواز اٹھائی. پانی کے معاملے پر بھی اقوام متحدہ میں بات کی. مودی سرکار نے کھیل کے میدان کو ایک بار پھر داغدار کر دیا. بھارت ایشیا کپ جیت کر بھی ٹرافی سے محروم. بھارتی کھلاڑیوں کا مودی حکومت کے ایما پر کھیل سے کھلواڑ. صدر ایشین کرکٹ کونسل سے ٹرافی لینے سے انکار. محسن نقوی بھی بھارتی ہر دھرمی کے سامنے ڈٹ گئے. ٹرافی بھارت کو دیے بغیر اختتامی تقریب ختم کر دی گئی. ایشیا کپ کی ٹرافی اب بھارت کو ملنے کی بجائے اے سی سی کے دفتر میں چمکتی رہے گی. صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے رنر اپ ایوارڈ کپتان سلمان علی آقا کو دے دیا. بھارت کی گھٹیا حرکت سے اختتامی تقریب میں تاخیر سے شروع ہوئی. انتظامیہ تذبذب کا شکار رہی. ٹرافی میدان میں لائی گئی پھر واپس لے جائی گئی. بھارتی کرکٹ ٹیم نے ٹرافی اور چیمپئنز ٹرافی کے بغیر پھیکی خوشی منائی. میچ سے قبل بھارتی کپتان ٹرافی شوٹ کے لیے نہ آئے. ٹاس پر دونوں ٹیموں کے لیے کپتانوں نے الگ الگ پریزیڈنٹ سے بات کی. قومی کپتان نے بھارتی ٹیم کا رویہ مایوس کن قرار دے دیا. کہتے ہیں ایک اچھی ٹیم ایسا رویہ نہیں اپناتی. ایشین کرکٹ کونسل کا جو بھی صدر ہو ٹرافی وہی دیتا ہے. سلمان علی آغا نے اپنے میچ فیس بھارتی جارحیت کے دوران شہید اور زخمی شہریوں کے نام کر دی. چیئرمین اے سی سی محسن نقوی نے ایکس پر پیغام میں کہا بھارت کی پاکستان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست تاریخ میں محفوظ ہے. کوئی کرکٹ میچ اس سچائی کو بدل نہیں سکتا. جنگ کو کھیل میں گھسیٹنا صرف مایوسی کو ظاہر کرتا ہے. کھیل میں سیاست کھیل کی روح کو بدنام کرتی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی بھارتی ٹیم کو کھری کھری سنا دی. کہا عزت اس طرح بحال نہیں ہوتی. مودی سرکار سیاست بچانے کے لیے امن کے امکانات کو ختم کر رہی ہے. پاک بھارت جنگ کا سکور 6-0 پتھر پر کنندہ ہو گیا. پاکستان ایشیا کا چیمپئن نہ بن سکا. ایشیا کپ کے تاریخی فائنل میں 5 وکٹوں سے شکست. بھارتی ٹیم نے 147 رنز کا ہدف 2 گیندیں پہلے حاصل کیا. حارث راؤف مہنگے بالر ثابت ہوئے. 3.4 اوورز میں سب سے زیادہ 50 رنز دیے. تلک ورما نے 53 گیندوں پر 69 رنز بنا کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا. 4 چھکے 3 چوکے لگائے. شیوم دوبے نے 33 اور سنجو سمپسن نے 24 رنز کی اننگز کھیلی. میچ کے دوران قومی ٹیم کی فیلڈنگ ناقص رہی. 52 کے سکور پر حسین طلعت نے سنجو کا آسان کیچ چھوڑا. محمد حارث نے بھی یقینی رن آؤٹ مس کر کے شکست میں حصہ ڈالا. بھارت کی چوتھی وکٹ 77 اور پانچویں 137 رنز پر گری. میچ کے آغاز پر فہیم اشرف نے دونوں بھارتی اوپنرز کو پویلین بھیج کر دھاک بٹھائی. ابھیشیک شرما کو 5، شبمن گل 12 کو رنز پر پویلین کی راہ دکھائی گئی. آئی ایم ایف سے مزید 1.2 ارب ڈالر قرض کے حصول کا مشن. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات. جائزہ مشن کی وزارت خزانہ میں معاشی ٹیم سے اہم ملاقات. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے میکرو اکنامک اہداف اور معاشی صورتحال سے آگاہ کیا. ٹیکس محاصل اور مالیاتی کارکردگی سے متعلق بھی بریف کیا گیا. عالمی ایجنسیز کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری سے بارے بتایا گیا. ملاقات میں گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین ایف بی آر، سیکرٹری خزانہ اور دیگر حکام بھی شریک تھے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد سے صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کی ملاقات بھی شیڈیول ہے. آئی ایم ایف مشن صوبائی حکومتوں کی معاشی کارکردگی کا بھی جائزہ لے گا. بجٹ سرپلس اور زرعی انکم پر ٹیکس وصولی کا معاملہ زیر بحث آئے گا.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری عہدے پر بحال، سپریم کورٹ میں کام سے روکنے کا عدالتی حکم معطل کر دیا۔ اٹارنی جنرل آفس اور ہائی کورٹ میں درخواست گزار کو نوٹس جاری۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ ایک جج کو جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا۔ ہمارے پاس تو کیس صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے عبوری حکم کی حد تک ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلا لیا گیا۔ آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سماعت کے دوران جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ 16 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام سے روکنے کا حکم دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جی ایچ کیو حملہ کیس فائل منتقلی اور ویڈیو لنک کے خلاف درخواست پر سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور فیصل ملک عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے درخواست پر لگے اعتراضات ختم کر دیے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو نوٹسز جاری۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیس کا ٹرائل روکنا ممکن نہیں، ویڈیو لنک کا قانون موجود ہے۔ درخواست پر مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں علیمہ خان، عظمہ خانم، نورین خانم اڈیالہ جیل پہنچ گئیں۔ پی ٹی آئی وکلا بیرسٹر علی ظفر، سلمان اکرم راجہ، مبشر مقصود اوان اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ علی امین گنڈاپور کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آمد، گیٹ نمبر 5 سے جیل کے اندر گئے۔ کی سماعت وکیل کی اپیل پر علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصر من اللہ کی اگلی سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اس سے قبل وکیل اور علی امین کی عدم پیشی پر عدالت نے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج فیصل آباد میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گے۔ انتظامیہ کے مطابق پہلے مرحلے میں شہر کے مختلف روٹس پر 30 بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بوہڑا والی گراؤنڈ میں تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی آمد سے قبل سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور حفاظتی بندوں کی تعمیر و مرمت جاری۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقے نوراجہ بھٹا بند کی تعمیر مکمل، بند پر پڑنے والے شگاف پر پر کر دیے گئے۔ موٹر وے سائٹ پر حافظ والا میں 23,000 فٹ ڈسٹریبیوٹر ٹریک کی تعمیر و مرمت بھی مکمل۔ 2 سڑکوں پر 410 فٹ طویل شگاف پر کر لیے گئے۔ نہر پر پڑنے والے شگاف کی تعمیر و مرمت بھی کر دی گئی۔ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ نافذ۔ ایران کے بیرون ملک تمام اثاثے منجمد، ہتھیاروں کے سودے منسوخ کر دیے گئے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام کی تیاری جاری رکھنے پر جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ ایران کے ساتھ ایٹمی، عسکری، بینکاری اور شپنگ سیکٹرز میں عالمی تعاون پر پابندی ہوگی۔ ایران کا اقوام متحدہ سے پابندیوں کی بحالی روکنے کا مطالبہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے رد عمل میں کہا کہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری پروگرام جاری رکھیں گے۔ جوہری پروگرام پر پابندیوں کا دوبارہ نفاذ بلا جواز ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے ایران پر دوبارہ پابندیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ایران کا پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے میجر جنرل کا معاہدے میں شمولیت کی خواہش کا اظہار۔ رحیم صفوی کہتے ہیں کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ مثبت پیش رفت ہے۔ ایران بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ مزید بولے، امریکہ کے علاقائی اثر و رسوخ میں کمی آ رہی ہے۔ امریکہ اب اپنی توجہ ایشیا پیسیفک خطے کی طرف منتقل کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں علاقائی اسلامی اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے۔
روس کے یوکرینی دارالحکومت کیف پر فضائی حملے، روسی حملوں میں 5 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی، کیف کی درجنوں عمارتیں تباہ، رہائشی علاقوں اور اسپتال کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی فوج نے الزام عائد کیا، روس نے ایک ہی رات میں 590 سے زائد ڈرون اور 50 میزائل داغے۔ روسی حملہ 12 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی شہر زاپوریزیا سمیت کئی علاقوں میں تباہی، پولینڈ نے خطرے کے پیش نظر پہلی بار فضائی حدود بند کر دی۔ امریکی ریاست میشیگن میں چرچ پر فائرنگ، حملہ آور سمیت 3 افراد ہلاک، 10 زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملہ آور نے چرچ کے دروازے سے گاڑی ٹکرا کر فائرنگ کی، ملزم کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک، جوابی کارروائی میں ملزم بھی ہلاک ہو گیا۔ چرچ میں سینکڑوں افراد موجود تھے، حملے کے دوران آگ بھی بھڑک اٹھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مسیحیوں پر ایک اور حملہ، FBI تحقیقات کر رہی ہے۔ دوسری طرف شکاگو میں تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، وفاقی ایجنٹس نے گشت شروع کر دیا، شہریوں نے کریک ڈاؤن پر فیڈرل ایجنٹس کے خلاف نعرے لگائے۔